ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں توحید اور نبوت کے دلائل بیان ہوئے، منکروں کے شبہات ذکر کر کے ان کا جواب دیا گیا، اور اب یہاں سے توحید و رسالت پر ایمان لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے والوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر آخری دم تک ثابت قدم رہے، تو قیامت میں نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ موت کے وقت غمگین ہوں گے، اور ان اوصاف کے حامل افراد جنت والے ہیں اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تفسیر صراط الجنان، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ آیت کے اس حصے میں بندوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حصے کی تفسیر اور اس سے متعلق تفصیل سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کے تحت گزر چکی ہے، اسے وہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، کیونکہ جب دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، تو حمل کے لیے 6 ماہ باقی رہے۔ یہی قول امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کا ہے، اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس آیت سے رضاعت کی مدت 2.5 سال ثابت ہوتی ہے۔ نوٹ: اس مسئلے کی تفصیل دلائل کے ساتھ اصول کی کتابوں میں مذکور ہے، ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے علماء کرام ان کی طرف رجوع فرمائیں، اور عوام الناس صحیح العقیدہ مفتیان کرام سے رجوع فرمائیں۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا، یعنی جب وہ آدمی اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب عز و جل مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے دین اسلام عطا کر کے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے اور نیکی ان میں راسخ فرما دے،
میں نے تمام امور میں تیری طرف رجوع کیا اور میں اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں میں سے ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے۔ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ تفسیر صراط الجنان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں بیان کیے گئے وصف کے حامل وہ لوگ جن کے دنیا میں کیے ہوئے اچھے اعمال قبول فرما کر ہم ان پر ثواب دیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرما کر ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو دنیا میں ان سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا جاتا تھا۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعظاننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تمہارے لیے اف، تم سے دل بیزار ہو گیا ہے، کیا مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے کئی زمانے گزر چکے ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لے آ۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بیٹے کا وصف بیان ہوا اور اس آیت میں اپنے والدین کے نافرمان بیٹے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص جسے اس کے والدین نے ایمان کی دعوت دی تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف، تم سے دل بیزار ہو گیا ہے، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے کئی زمانوں کے لوگ گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کوئی مر کر زندہ نہ ہوا۔ اس کے مقابلے میں ماں باپ کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے کی مدد فرمائے اور اسے ایمان کی توفیق دے، اور بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے تیری خرابی ہو، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کا جو وعدہ فرمایا وہ سچا ہے، لیکن بیٹا انہیں جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے کہ جسے تم اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہہ رہے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔